آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم بی بی کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. کیپٹن صفدر کو بھی بری کر دیا گیا ہے. شریف خاندان کے جو لندن میں فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ مقدمہ تھا. اب ایون فیلڈ کے حوالے سے، ان فلیٹس کے حوالے سے بی بی سی سے میں نے 2017 میں ایک سٹوری دی تھی. میں اس وقت لندن کے علاقے میفر میں ان فلیٹس کے باہر کھڑا ہوں جو 90 کی دہائی سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی فیملی کے زیر استعمال ہیں اور حالیہ پاناما پیپر کیس کا ایک اہم جز ہیں. اس کیس کے دوران جو سب سے ایک اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم ملک سے باہر کیسے منتقل کی. آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان فلیٹس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، کچھ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. وہ کیا ہیں جو ہم نے بی بی سی کی سٹوری میں بھی اٹھائے تھے، شریف خاندان سے پوچھے تھے، ان کی کیا تفصیلات ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو احتجاج کی کال بار بار دیتے ہیں یا کال دینے کی بات کرتے ہیں، کیا خان صاحب نے پہلے ہی بہت زیادہ دیر کر دی ہے کہ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کے لیے حالات مزید آگے جا کے مشکل ہونے جا رہے ہیں، یا پھر وہ اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ درست فیصلے ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم بی بی کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے. ابھی ڈیٹیلڈ یعنی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے. جب معزز عدالت تفصیلی فیصلہ لکھے گی تو اس میں بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جو سامنے آئیں گے، اور یقیناً ان کو میں بھی پڑھوں گا، اور جو کچھ میرے پاس پہنچے گا میری کوشش ہوگی کہ آپ تک بھی پہنچایا جائے. اب یہ اس کی قانونی سائیڈ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ نیب اس کے اوپر کوئی اپیل کرے، اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اس کا قانونی عمل ہے وہ آگے کس طرف بڑھتا ہے. لیکن یہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں، شریف خاندان کے مبینہ فلیٹس، ان کی مبینہ کیا بلکہ وہ خود ان کی ملکیت کا اعتراف کر چکے ہیں. ان فلیٹس کے حوالے سے سن 2017 میں نے سٹوری کی تھی بی بی سی سے، اور اس سٹوری کی جو ہیڈ لائن تھی کہ پارک لین کے فلیٹس کب خریدے گئے، کب بکے. اچھا، اب یہ مقدمہ تو اس کا قانونی چل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا کہ جناب وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے مریم بی بی، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ قانونی چیزیں ساری چلتی رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. لیکن بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ یہ جو فلیٹس ہیں جن کے حوالے سے شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2006 میں خریدے، ان کے بھائی نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں، ہم نے سن 2006 میں خریدے. لیکن اس میں یہاں پہ ایک ایشو ہے، چھوٹا سا ایشو. کیا ہے کہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت تو 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی. اور بی بی سی کی سٹوری کے اندر بھی ہم نے یہی کیا تھا. جب ہم نے ڈاکومنٹس نکالے اور وہ برطانوی جو محکمہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹری ہے یا جہاں پہ جائیدادوں کے حوالے سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے، وہاں سے ہم نے بی بی سی سے آفیشیل ریکارڈ نکالا. وہ نکال کے ہم نے ان کو بھی بھیجا. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جو فلیٹس ہیں، ان فلیٹس کو نیلسن اور نیسکول 2 کمپنیاں اون کرتی ہیں، آف شور کمپنیاں. ان کے جو حسین نواز صاحب ہیں، صاحبزادے ہیں میاں صاحب کے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں اور ہم نے 2006 میں خریدے. اس سے پہلے مریم بی بی کہہ چکی تھی کہ ہماری پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو فلیٹس ہیں ان کی جو ہم نے رجسٹریاں نکالی وہاں سے، ان رجسٹریوں کے مطابق جناب یہ فلیٹس اون کرتی ہیں 2 کمپنیاں. اب یہ 4 فلیٹس ہیں جو 2 کمپنیاں اون کرتی ہیں. اس میں ایک نیلسن ہے اور ایک نیسکول ہے. یہ 2 کمپنیاں جو ان کو اون کرتی ہیں. اگر ان کی آپ ٹائٹل ڈیڈ وغیرہ دیکھیں، رجسٹر کاپی دیکھیں جو باقاعدہ جسے آپ رجسٹری بھی کہہ سکتے ہیں، ادھر سے نکالتے ہیں آپ برطانیہ کے جو یہ محکمہ ہے اس سے ریلیٹڈ، لینڈ رجسٹری اس کو کہا جاتا ہے. لینڈ رجسٹری سے جو ہم نے ڈاکومنٹس نکالے بی بی سی کے لیے، اس کے مطابق یہ فلیٹس جو ہے 90 کی دہائی میں ان کمپنیوں نے خریدے، ان کمپنیوں کے نام ہوئے. اس کے بعد سے ان کی کوئی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی ہے، کوئی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی ہے. میں نے اس اپنی جو بی بی سی کی سٹوری ہے اس کی اسکرین شاٹس وغیرہ بھی یہاں پہ لگا دی، اور آپ جا کے گوگل میں سرچ بھی کریں گے کہ پارک لین کے فلیٹس کب خریدے گئے، کب بکے. اب ان کے مطابق جناب ڈاکومنٹس کے مطابق ان فلیٹس کی تو خرید و فروخت ہوئی نہیں 2006 میں. 2006 میں تو انہوں نے کوئی ملکیت تبدیل نہیں کی. شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ 2006 میں یہ فلیٹس خریدے تھے، پر فلیٹس کی ملکیت تو 90 کی دہائی سے وہی چلی آ رہی ہے. اور یہ بی بی سی کی سٹوری میں ہم نے لکھا ہے باقاعدہ اس میں ڈاکومنٹس کے ساتھ. پھر اس کے حوالے سے یہ سٹوری کے اندر بھی ہم نے لکھا ہے، بی بی سی کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے خود یہ خط لکھے، 2 خط.
ایک حسن صاحب کو بھیجا, ایک حسین صاحب کو بھیجا, حسن نواز اور حسین نواز صاحب کو ہم نے خط بھیجے, اور ان خط میں ہم نے یہ ان سے کوشچن پوچھا. اس حوالے سے بی بی سی نے وزیر اعظم کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز سے تحریری طور پر رابطہ کیا تھا. یہ میں سٹوری آپ کو بی بی سی کی پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور ان سے ان فلیٹس کی ملکیت اور خریداری کی تاریخ سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی, لیکن 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. یہ سن 2017 کی سٹوری, آج تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا بی بی سی کو. اچھا, حسین نواز کو لکھے یہ خط میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فلیٹ سن 2006 میں خریدے گئے تھے, لیکن برطانوی حکومت کے محکمہ لینڈ رجسٹری کے ریکارڈ کے مطابق ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل ہی نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ یہ فون جو ہے یا یہ فلیٹ جو ہے میں نے خرید لیا ہے 2016 میں, لیکن جب رجسٹری نکالنے جائیں تو پتہ چلے یہ تو 1990 سے بکا ہی نہیں ہے, وہ تو اسی کے نام پہ ہے. تو آپ کا اس کے کیا موقف ہے؟ آپ نے یہ کمپنی خریدی ہے, کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا. اچھا, بی بی سی کی طرف سے پوچھے گئے سوالات میں آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول کے بارے میں بھی سوال شامل تھا, جس میں سب سے اہم بات ان کمپنیوں کی خریداری کی تاریخ کے حوالے سے تھا. یہ وہی فلیٹس ہیں جہاں جلا وطنی میں میاں صاحب قیام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہے, میثاق جمہوریت, اس کو بھی حتمی شکل انہی فلیٹس کے آگے پیچھے ہی دی گئی تھی. یہاں پہ بھی اس حوالے سے میٹنگز وغیرہ ہوتی نہیں. اینی وے, ان کوسچنز کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب یہ فیصلہ آ گیا جناب, یہ بری ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ قانونی چیز اپنی طرف ٹھیک ہے, جو قانون عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, وہ قانونی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن آج تک شریف خاندان نے نہیں بتایا ہمیں کہ جناب یہ فلیٹس آپ کہتے ہیں ہم نے 2006 میں خریدے تھے, کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دے نا. ابھی تک کوئی منی ٹریل, کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھایا گیا. لینڈ رجسٹری کا جو ڈاکومنٹ ہے بی بی سی کی سائٹ پہ ابھی بھی یہ لگی ہوئی ہیں چیزیں, اس کے مطابق 90 کی دہائی سے ان فلیٹس کی ملکیت نہیں بدلی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار آتی رہے گی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ آج مقدمہ ختم ہو گیا, ہم بری ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کوسچنز ہیں اس کے حوالے سے اگر یہ فوراً کوئی اپنا موقف دے دیں, کوئی اپنی چیز بتا دیں, کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں, تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. یہ مقدمہ اتنی دیر چلے گا ہی نہیں. وہ کوئی کہتا ہے کہ جناب ان کے دادا نے خریدے تھے, کوئی کہتا ہے کس نے خریدے. بھائی جس نے بھی خریدے تھے برطانیہ میں خریدے تھے, برطانیہ میں کوئی ڈاکومنٹ تو ہوگا نا جس کو خریدے گئے تھے. یہ کہتے ہیں 2006 میں خریدے تھے, کوئی کہتا ہے جناب نہیں 90 کی دہائی میں خریدے گئے تھے. تو اینی وے ابھی تک یہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھایا گیا ان فلیٹس کے حوالے سے. یہ بی بی سی کی سٹوری ابھی بھی وہاں پہ لگی ہے, کوئی بی بی سی کو آج تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا, نہ ہی کسی اور میڈیا کے اوپر کوئی چیز انہوں نے دکھائی, نہ ہی عدالت کے اندر کوئی ایسی چیز دکھائی گئی ہے اب تک کہ جناب یہ ڈاکومنٹ ہے 2006 میں اتنے لاکھ پاؤنڈ کے, اتنے لاکھ ڈالر کے ہم نے یہ خریدے, یہاں سے یہ پیسہ بھیجا. اگر 2006 میں آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو کیش تو نہیں دیا ہوگا نا. اتنے آپ نے سینٹرل لنڈن میں کوئی چیز خریدی ہے تو اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی, کسی بینک کے ذریعے ہوئی ہوگی, کوئی ایک ٹرانزیکشن ہی دکھا دیں. آج تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں دکھائی گئی. یہ ہے جناب جس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اس سٹوری کا. اینی وے اگر اس حوالے سے کوئی مزید چیز سامنے آتی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے احتجاج کی کال کی, پھر بات ہوئی ہے کہ جناب اب وہ ہفتے کو کال دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آج کال دے رہے ہیں, پرسوں کال دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے, خان صاحب نے بہت زیادہ ڈیلے کر دیا. اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا, آج اس مقدمے میں یہ فیصلہ آنا, میرے خیال میں چیزیں خان صاحب کے خلاف بڑی تیزی سے جاری ہیں. ان کا جو اپنا سپورٹر ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہو رہا ہے. اگر اس وقت وہاں پہ 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں خان صاحب لا چکے ہوتے ایک ہفتہ پہلے, تو کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آتے؟ کوشچن ہے, میرے ذہن میں آتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا. کیا آج اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا؟ اتنی جلدی سے چیزیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہاں پہ خان صاحب نے 1 لاکھ بندہ اس وقت اسلام آباد میں بٹھایا ہوتا تو کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے پیڈ پہنائے ہوئے سب کو, لیکن کسی کو بیٹنگ نہیں کرنے دے رہے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے ڈیلے کر دیا ہے تھوڑا, اور یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اب ان کے پاس وہ ایڈوانٹیج نہیں رہا, بڑی تیزی سے چیزیں حل ہو رہی ہیں. اب تو اسی طرح میاں صاحب بھی آ جائیں گے,
اور مریم بی بی کا اب مقدمہ تو ان کا ختم ہو گیا ہے. یہ جو ہم نے کوشچن اٹھائے ہیں یہ ان کی ڈاکومنٹس کے حوالے سے، لیکن یہ کوشچن عدالت میں ان سے نہیں پوچھے گئے. جو نیب کا کیس تھا اس کے حوالے سے چیزیں چلیں، اور اس کے اوپر آج بہت سارے اور لوگ بھی یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ کیس میں آپ بری ہو گیا، آپ بتا دیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے. اگر آپ کی ملکیت ہے تو کب خریدے گے، کوئی منی ٹریل اس کی دکھا دیں. پر اینی وے خان صاحب نے احتجاج کی کال کے حوالے سے اب ان کے کچھ رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے والے دن اناؤنس ہوگا. میرے خیال میں اب ہفتے والے دن وہ اناؤنس کریں گے، آگے کس طرح وہ چیزوں کو لے کے جائیں گے وہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو ایڈوانٹیج تھا ان کے پاس، جو ونڈو تھی ان کے پاس جس میں آ کے وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتے تھے، اگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہت مختلف ہونی تھی. لوگوں نے اس کو مختلف نظر سے دیکھنا تھا. اور ڈار صاحب کی واپسی کیا ایسے ممکن ہو پاتی اگر ادھر لاکھ بندہ بیٹھا ہوتا، پریشر بنا ہوتا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہ ہو پاتا. لیکن اینی وے یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے اپنی طریقے سے چیزیں چلانی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. لیکن حالیہ عرصے میں مجھے یہ لگا ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہے وہ زیادہ اس کو پچھلے چند دنوں کے اندر حکومتی پلڑا کامیابیوں کا اس وقت بھاری ہے. اور حکومت کے دو تین لوگوں سے آج بھی میری ملاقات ہوئی، میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی تھا، مجھے وہ زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ میٹر آف ٹائم کہ جب میاں صاحب واپس آئیں گے اور چیزیں بالکل مزید بدل جائیں گی. تو جو عوام خان صاحب کے پیچھے نکلنے کے لیے تیار تھی، خان صاحب نے اس کو ٹائم پہ نکالا نہیں. یہ ایک تاثر ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہو، لیکن میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، مختلف لوگوں سے جو انفارمیشن لے رہا ہوں، جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کے مطابق یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں آگے وہ کیا اسٹریٹجی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ سارے واپس آ جائیں اور پھر ہم حکومت گرائیں تاکہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ بھاگنے کا موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے وہ یہ موقع دے دیں. تو اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آتی ہے احتجاج کی کال، آگے کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، جو چیزیں سامنے آئیں گی، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.